بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کے 7 اکتوبر سے غزہ پر مسلسل جاری بمباری کے دوران پہلی بار امریکہ نے صہیونی ریاست کو گولہ بارود کی فراہمی روک دی۔ امریکہ نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کو فراہم کی جانے والی گولہ بارود کی ترسیل بغیر کوئی وجہ بتائے معطل کر دی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام غیر متوقع ہے اور نیتن یاہو حکومت کے لیے تشویش کا باعث بنا ہوا ہے، اور بارہا روابط کے باوجود امریکہ نے اب تک کوئی وضاحت نہیں دی۔ فروری میں امریکہ نے اسرائیل سے ضمانت مانگی تھی کہ اس گولہ بارود کی غزہ میں بین الاقوامی قانون کے مطابق استعمال کیے جانے کی یقین دہانی کروائے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے مارچ میں یہ گارنٹی دی تھی کہ امریکی ہتھیاروں کا غزہ میں عالمی قوانین کے تحت ہی استعمال کیا جائے گا، اور کسی قسم کی خلاف ورزی نہ ہونے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی۔ تاہم جب اس حوالے سے دوستو وائٹ ہاؤس، پینٹاگون، امریکی وزارت خارجہ سمیت اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے رجوع کیا گیا تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی کی معطلی کی وجہ اسرائیل کے رفح پر فوجی حملے پر بضد رہنا ہے، جبکہ امریکہ سمیت عالمی قوتوں نے نیتن یاہو کو اس کارروائی سے باز رہنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ اور دیگر عالمی قوتوں کا موقف ہے کہ غزہ سے 10 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ کے لیے رفح میں مقیم ہے، اور اسرائیلی فوجی کارروائی کے نتیجے میں ان پناہ گزینوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ امریکہ اور عالمی قوتوں کا مطالبہ تھا کہ اسرائیل رفح پر حملے سے ان لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے انتظامات کرے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں رفح پر حملہ ہوگا۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ اقوام متحدہ نے بارہا خبردار کیا ہے کہ رفح پر حملے کے نتیجے میں فلسطینی پناہ گزینوں کے پاس پوری غزہ پٹی پر کوئی دوسری محفوظ جگہ نہیں بچے گی جہاں وہ اپنے خاندان کے ہمراہ بحفاظت منتقل ہو سکیں۔ امریکہ کے آزاد خیال یہودی سینیٹر برنی سینڈرز کا کہنا ہے کہ انہیں غزہ جنگ میں فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرنے والے امریکی طلباء پر فخر ہے۔ برنی سینڈرز کا کہنا تھا کہ ہم نے 1962 میں شکاگو یونیورسٹی میں نسل پرستانہ پالیسیوں کے خاتمے کے لیے دھرنا دیا تھا، اور 1963 میں مجھے احتجاج کرتے ہوئے گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، لیکن میں حق پر تھا۔ برنی سینڈر کا مزید کہنا ہے کہ مجھے طلباء کو غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دیکھ کر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے امریکی طلباء سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پرامن رہیں اور اپنی توجہ حق پر مرکوز رکھیں، کیونکہ آپ سب حق پر ہیں۔ اس کے علاوہ برنی سینڈرز نے ایک حالیہ انٹرویو میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکی یونیورسٹیز اور کالجز میں ہونے والے مظاہروں کا موازنہ ویتنام جنگ سے کرتے ہوئے کہا کہ 1968 میں ویتنام جنگ کے خلاف امریکی طلباء کے مظاہروں کے باعث اس وقت کے امریکی صدر جانسن ویتنام جنگ کے دوران اپنے خیالات کی وجہ سے امریکی صدارتی انتخابات میں دوبارہ حصہ نہیں لے سکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے بہت تشویش ہے کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی بے جا حمایت کر کے امریکی نوجوانوں اور بہت سے ڈیموکریٹک پارٹی کے بہت سے رہنماؤں کا ساتھ کھو دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پولیس نے فلسطین حامی مظاہرین کے کیمپ ہٹا دیے ہیں، جبکہ ٹیکساس یونیورسٹی میں ڈرون سے فلسطین حامی مظاہرین کی ریلی کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں 17 اپریل سے جاری ان مظاہروں میں اب تک 2500 سے زیادہ طلباء گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی ہدایت پر 9 مئی کو احتجاج کا پلان ترتیب دے دیا ہے۔ عمران خان کی ہدایت پر 9 مئی کو ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے میں مقامی قائدین اور ٹکٹ ہولڈر احتجاج کریں گے، اور عہدیداروں کی قیادت میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔
پاکستان تحریک انصاف کے دفاتر میں خصوصی تقاریب منعقد ہوں گی اور پارٹی پرچم لہرائے جائیں گے اور ہر ریلی میں عمران خان کی تصاویر والے پلے کارڈ آویزاں ہوں گے۔ ریلیوں میں عمران خان کی فوٹو کے ساتھ قیدی نمبر 804 نمایاں لکھا جائے گا اور 9 مئی کے شہداء کے لیے ریلیوں میں خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ جموں اینڈ کشمیر کے پونچھ میں حملے کو سیکیورٹی کی ناکامی کے طور پر نہیں دیکھتے، کیونکہ خطے میں ایسے حملے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ انتخابات سے پہلے عسکریت پسندوں نے ہفتے کو پونچھ ضلع میں ہندوستانی فضائیہ کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا، جس میں 1 فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ عمر عبداللہ نے یہاں نامہ نگاروں سے کہا کہ میں اسے سیکیورٹی کی ناکامی نہیں کہوں گا، یہ اس جگہ کی حقیقت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی نے عسکریت پسندوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ہم نے بار بار کہا ہے کہ وہ سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمر عبداللہ نے یہاں نامہ نگاروں سے کہا کہ میں اسے سیکیورٹی کی ناکامی نہیں کہوں گا، یہ اس جگہ کی حقیقت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی نے عسکریت پسندوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ہم نے بار بار کہا ہے کہ وہ سچائی کو ماننے کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بارے میں بی جے پی لیڈروں کے بیانات پر عبداللہ نے کہا کہ کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ انہوں نے ان کو کس نے روکا ہے۔ کہ آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ ایسا کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ تاہم انہیں کشمیر کے اس حصے میں حالات کو معمول پر لا کر دکھا دیں، وہ اس طرف کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن دوسرے حصے کو واپس لینے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں بات چیت کے لیے سازگار حالات پیدا کریں گی۔ پاکستان میں نئی حکومت بن چکی ہے اور انتخابات کے بعد بھارت میں بھی نئی حکومت بنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ دونوں حکومتیں بات چیت کے لیے ماحول پیدا کرنے کے لیے اقدامات کریں گی۔ فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ انڈیا کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 تخریب کاری کے لیے ذمہ دار ہے۔ اب یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن تخریب کاری کے حملے اب بھی جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے۔ دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے بات کر کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ اس دوران بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ ہم پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر پر اپنے دعوے سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو طاقت کے ذریعے اس پر قبضہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا کہ پاکستان نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی اور ان کے پاس ایٹم بم بھی ہے۔ اے این سی کے صدر نے کہا کہ اگر وزیر دفاع ایسا سوچ رہے ہیں تو آگے بڑھیں، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لیکن یاد رکھے کہ پاکستان نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے اور بدقسمتی سے وہ ایٹم بم کشمیریوں پر ہی چلے گا۔ فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ بنیادی مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کا ہے۔ دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے بات کر کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ مشہور امریکی میگزین وال سٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ امریکہ یو اے ای سے اپنی ساری فوجی ہیلی کاپٹر اور دوسرا فوجی ساز و سامان قطر کے ہوائی اڈے الجفرہ منتقل کر رہا ہے، اور اس کی وجہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے امریکہ کو اس بات کا پابند بنانا تھا کہ وہ یمن اور عراق پر کسی بھی حملے سے پہلے یو اے ای حکام کو خبر دیں گے، جس پر امریکہ نے اپنی جنگی جہازوں کو قطر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ علاقے میں کشیدگی بڑھنے سے یو اے ای شدید پریشان ہے، اور اگر اعلانیہ طور پر پتہ چل گیا کہ متحدہ عرب امارات علاقے میں امریکی فوجی کمپین میں مدد فراہم کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ ایران کے حامی گروہ اسے نشانہ بنائیں۔ متحدہ عرب امارات نے اس پابندی کو اپنی حفاظت کے برابر قرار دیا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے حکام یمن کی جنگ کے دوران یمنی افواج کی جانب سے اپنی اہم تیل کی تنصیبات پر احتمالی حملوں سے خوفزدہ تھے، اور متحدہ عرب امارات کے باقی امیر ابوظہبی کے حاکم محمد بن زید کو نصیحت کر رہے تھے کہ وہ علاقے میں اپنی جات طلبی کو ترک کرے، کیونکہ یہ متحدہ عرب امارات کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2022 میں یمن افواج کی جانب سے ابوظہبی پر کیا جانے والا ڈرون اور میزائل حملہ ان کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ثابت ہوا، جبکہ انصار اللہ نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر UAE نے یمن داخلی معاملات میں مداخلت جاری رکھی تو وہ دبئی کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے خلاف سچا وعدہ آپریشن اور اس کے نفسیاتی اثرات کا UAE اور امریکہ فوجی تعاون پر بھی دوستوں بہت گہرا اثر پڑا۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف اعلانیہ میزائل اور ڈرون کا طریق ساز بہت بڑا حملہ کیا تھا، جسے 10 ممالک کے 240 جنگی جہاز ان کے میزائل دفاعی نظام بھی مکمل طور پر ناکام نہ بنا سکے، جس کے بعد ابوظہبی کو پتہ چل گیا کہ اگر کسی دن امریکہ نے ایرانی مفادات کے خلاف اس کی سرزمین کو استعمال کیا اور ایران نے اس کی جوابی کارروائی کا فیصلہ کر لیا تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اور دوسرا دوستو، اسرائیل ایران سے 1000 کلومیٹر دور ہے، جبکہ UAE صرف 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ایران کی طرف سے کوئی بھی کارروائی کو ان کا دفاعی نظام روک نہیں پائے گا، اور انہیں جس نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا اندازہ کرنا ان کے بس میں بھی نہیں ہوگا۔ ایران نے ملکی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے بنائے جانے والے نئے قانون کے مطابق دوستو اسرائیل کے لفظ کو استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اب اس کی بجائے غاصب ریاست، صہیونی ریاست، جعلی حکومت جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ اس قانون کو روکنے کے لیے دوستو امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے دباؤ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن عراق نے اس کو قانون بنا کر اس پر عمل درآمد بھی شروع کروا دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رفح میں اسرائیلی فوجی کارروائی ضروری ہے، کیونکہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کی تجاویز سے انکار کر دیا ہے، جس کے تحت فلسطینی گروپ حماس کچھ یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ پیغام امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے ساتھ رات بھر کی گفتگو میں جاری کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسی سے معیشت مستحکم ہو رہی ہے، اب پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا۔ پاکستان سعودی سرمایہ کاری فورم 2024 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر ملک کو لیڈ کرنے کے لیے آگے بڑھیں، وزراء اور بیوروکریسی کو پیچھے بیٹھنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں کامیاب ہو رہی ہیں، جس سے معاشی استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر فرنٹ سیٹ سنبھالیں، تاجروں اور سرمایہ کاروں کو سہولیات دینے کے لیے وزارت خزانہ کی خدمات حاضر ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بزنس کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ آخر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم IMF کے نئے پروگرام میں جا رہے ہیں اور ہم پرعزم ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے آخری پروگرام ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے برآمدات میں اضافہ اور غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نجی شعبے اور سرمایہ کاروں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں کسی دوسرے فنڈ پروگرام میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ صحرا کے بیچوں بیچ ہزاروں گھروں پر مشتمل خالی عمارتوں بھوتوں کے شہر گوسٹ ٹاؤن کی منظر کشی کرتی دکھائی دے رہی ہیں، جو کہ ایران میں واقع ہے۔ یہ خالی شہر پیراڈائز سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اپنے نام کے برعکس یہ اپنی ویرانی کے باعث ایک خوف کا احساس پیدا کرتا ہے، اور یہ ایران کے دارالحکومت تہران کا حصہ ہے۔ تعمیر کے دوران دوستو ان عمارتوں میں سے بہت سی عمارتوں کو تو تعمیر نو مکمل ہونے سے پہلے ہی ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ تعمیر کے دوران ان عمارتوں میں سے بہت سی عمارتوں کو تو تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔
یہ ویران ٹاورز ان لوگوں کے لیے سستی رہائش کے لیے تیار کیے گئے تھے جو تہران میں املاک کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم شہر سے الگ بنجر زمین، سیوریج کا ناقص نظام، انتہائی گرمی، پانی تک رسائی میں مشکلات اور بجلی کا وقفے وقفے سے جاتے رہنا، یہ وہ مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ علاقہ عوام میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکا۔ مشکلات کے سبب متعدد یورپی شہر بعض لوگ اپنی صحت کی وجہ سے یا ماحول دوستی کے باعث سبزی خور ہو جاتے ہیں، لیکن اب ایک برطانوی کمپنی نے اس عادت کو ترک کرنے کے لیے خطیر رقم کا اعلان کر دیا ہے۔ کمپنی وائبرنٹ ویگن نے اپنی سبزیاتی کھانوں کی مشہوری کے لیے 50,000 برطانوی پاؤنڈ یعنی $70,000 انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ انعام اس مسلسل گوشت خور کو دیا جائے گا جو 90 روز تک اس کا ناغہ کر کے صرف سبزیوں پر گزارا کر سکے۔ اس طرح یہ رقم پاکستانی روپوں میں 1 کروڑ کے برابر بنتی ہے۔ وہ گوشت چھوڑ کر سبزی کھانے والی حقیقی مثالیں چاہتے ہیں تاکہ مزید برطانوی باشندوں کو اس جانب راغب کیا جا سکے۔ کمپنی کے مطابق خود لوگ بھی گوگل پر سبزیوں والے کھانے تلاش کر رہے ہیں اور 2017 کے مقابلے میں سال 2020 کے دوران اس میں 3 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اب تک 50,000 افراد یہ قرارداد قبول کر کے اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہزاروں درخواست گزاروں میں سے ایک کو منتخب کر کے اسے کمپنی کا نمائندہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد انعام کے طور پر اسے پوری زندگی 1 لاکھ پاؤنڈ مالیت کی سبزیاں مفت مہیا کی جائیں گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔